ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، ایسے مجلس لگی ہوئی تھی، بہت سارے لوگ ان کے پاس آ رہے تھے اور اپنے مسائل اور روحانی جسمانی مسائلوں کو لے کے، جیسے لوگ جاتے ہیں بھئی ہماری یہ مسائل ہے، یہ مسئلہ ہے، اس کے حوالے سے کوئی وظیفہ دے دیں. تو ان کے پاس جب آئے لوگ تو ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ حضرت دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے نرینہ اولاد سے نوازے، یعنی بیٹا مجھے عطا کر دے. تو حضرت نے فرمایا کہ آپ استغفار کیا کریں. کچھ ٹائم بعد ایک اور شخص آیا، اس نے کہا دعا کریں اللہ پاک ہمارے لیے خوشحالی لائے، باغات ہوں، نہریں ہوں. تو حضرت نے فرمایا کہ استغفار کیا کریں. پھر ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ قحط سالی پڑ گئی ہے، دعا کریں کہ اللہ پاک بارش عطا فرما دے، بارش نازل کریں. تو فرمایا کہ استغفار کیا کریں. ایک شخص حضرت کے پاس بیٹھا ہوا تھا، جب وہ چلے گئے تو انہوں نے عرض کی حضرت ہر شخص اپنی ایک پریشانی لے کے آیا، اپنی ایک مشکل لے کے آیا، اس کا حل چاہتا تھا، لیکن آپ نے سب کو ایک حل دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ کیا تم اپنے رب کا قرآن نہیں پڑھتے؟ اللہ رب العالمین نے 29ویں پارے کے اندر سورہ نوح کے اندر فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. فرمایا تم اپنے رب کا قرآن نہیں پڑھتے؟ قرآن کو کھولو، دیکھو کہ تمہارا رب کیا کہتا ہے کہ استغفروا ربکم، اپنے رب سے بخشش طلب کرو، انہ کان غفارا، وہ کون ہے؟ بہت ہی بڑا بخشنے والا ہے. جب بخش دے گا پھر کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر موسلا دھار بارشوں کو نازل فرما دے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہارے اوپر مال و اولاد کی زیادتی کر دے گا، نرینہ اولاد عطا کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے لیے باغات بنائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہروں کو جاری کر دے گا. یعنی ایک استغفار کے اوپر. اب آج کل کسی کو کہا جائے استغفار کرو، وہ سنتے شاید پتہ نہیں میں کتنا گناہگار شخص ہوں، میں نے کتنے گناہ کا لیے استغفار کروں. تو کیا وہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو جہانوں کے سردار رحمت للعالمین، جن کے لیے کائنات کو وجود میں لایا گیا، وہ کیا فرماتے ہیں کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ استغفار کرنے والا ہوں. تو نعوذ باللہ ہم کیا سمجھے اس کا، لیکن درجات کی بلندی کے لیے اب استغفار کیا جائے. استغفار کے لیے مختلف چیزیں ہیں، جیسے کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے استغفر اللہ، یہ بھی ٹھیک ہے. اسی طرح استغفار ہے استغفر اللہ العظیم، یہ کہہ سکتے ہیں. اسی طرح بڑے استغفار پڑھ سکتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ٹھیک ہے. اسی طرح کوئی اردو میں کہنا چاہتا ہے وہ بھی، جیسے یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ میں نے جتنے گناہ کیے ہیں، چھوٹے گناہ کیے ہیں، بڑے گناہ کیے ہیں، ظاہری گناہ کیے ہیں، چھپ کر گناہ کیے ہیں، پہلے گناہ کیے ہیں یا بعد میں، تمام گناہوں کو معاف فرما دے. تو ہم جب یہ مغفرت اللہ سے طلب کریں گے، جب اللہ سے ہم استغفار کریں گے، تو اللہ رب العالمین کی یہ ساری چیزیں ہمیں عطا ہوں گی. مال بھی ملے گا، موسلادھار بارشیں بھی نازل ہوں گی، باغات بھی ملیں گے، خوشحالی بھی آئے گی. تو اس کا سب سے بہترین وظیفہ، بعض لوگ مجھ سے بھی سوال کرتے ہیں کہ مالی طور پہ تنگی ہیں، تو ان کے لیے بہترین ہے کہ استغفار کریں. اب کئی لوگ مجھے اکثر میرے پاس آتے ہیں جی نرینہ اولاد کے لیے، بیٹے کے لیے، یا بعض لوگوں کی اولاد نہیں ہے، تو ان کے لیے سب سے بہترین عمل ہے کہ وہ کیا کریں؟ استغفار کریں. جب استغفار کی کثرت کریں گی، یہ ساری چیزیں، قرآن کا وعدہ ہے کہ استغفار کرو گے تو یہ تمہیں چیزیں ملیں گی. تو انشاءاللہ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ پاک کی سچی توبہ کرنے کی توفیق اور اس زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں.